رانا صاحب مبارک ہو. ہمیں تو اتنے آپ کے ساتھ اداسی اور پریشانی والے پروگرام کرنے کی عادت ہے کہ اب آپ کی خوشیاں ہم پروسیس نہیں کر پا رہے. بہت خوش ہیں؟ نہیں، دراصل آپ چیزوں کو جو ہے نا وہ میرا خیال ڈفرینٹ اینگل سے اینالائز کرتے ہیں. اس میں کوئی خوشی والی بات نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ اگر چیزوں کو یعنی کانسٹیٹیوشنلائز کر دیا جائے، ریگولیٹ کر دیا جائے، تاکہ سارے معاملات جو ہیں، تمام انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ اپنے اپنے کانسٹیٹیوشنل دائرہ کار میں کام کریں، تو یہ ملک کی بہتری ہے. اس میں سب کی خوشی ہے. آپ کی خوشی صرف ہماری خوشی تو نہیں ہے. اچھا، اور کیا کرنے والے ہیں؟ اب تو ہمیں آپ سے روزانہ کی رپورٹ لینی چاہیے کہ اور کتنے بل آ رہے ہیں. اب اس کے بعد ختم. دیکھیں، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اور ہم کچھ بھی نہیں کرنے والے. دیکھیں، بات یہ ہے، نہیں دیکھیں، یہ ایک ایڈونچرزم جو کہاں سے یہ چلا، پھر اس کے تحت جو ہے وہ کبھی بھاشا ڈیم کے لیے فنڈ ریزنگ، کبھی وزیر اعظم کو جو ہے وہ پاناما میں پکڑو اقامہ میں نکالو، کبھی جو ہے وہ آئین کو ری رائٹ کر دو. تو یہ جو چیزیں تھیں، انہوں نے آخر یہ آپ کہیں نا کہ یہ آپ ہمارے ذمہ لگائیں. نہیں، یہ ہمارے ذمہ نہیں یہ بات آتی. یہ بات اس ایک تسلسل کے ساتھ ایک ایسا ایڈونچرزم جو ہوتا ہی چلا گیا اور بڑھتا ہی چلا گیا، تو پھر بالآخر پارلیمنٹ نے بھی تو اپنے آپ کو اسرٹ کرنا تھا. تو اب یہ ختم ہو گیا، ایڈونچرزم کے دروازے بند کر دیے آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے کہ ویسے تو یہ بات اب نیئر فیوچر میں جا کے یہ پتہ چلے گی، لیکن یہ ایک ایسا راستہ تو ہے یا ایک ایسا طریقہ کار تو ہے کہ پارلیمنٹ کی جو بالادستی ہے اس کو انشور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جو کہ ہونی چاہیے. کانسٹیٹیوشن کی منشا بھی یہی ہے. تو اب اگر کوئی ایڈونچرزم کرے گا تو میرا نہیں خیال کہ اسے اس طرح کی فیسیلیٹیشن ہوگی جس طرح سے پہلے تو یعنی کوئی پوچھنے والے ہی نہیں ہے. آپ آئین کی تشریح کرتے جو ہے وہ پورا آئین جو ہے وہ ری رائٹ کر دیں. آپ یہ کہہ دیں کہ ووٹ آپ کاسٹ کریں گے، گنا نہیں جائے گا، لیکن کاسٹ کرنے کی سزا جو ہے وہ آپ کو دی جائے گی. تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ چیزیں ذمہ دار ہیں اس صورتحال کی. مطمئن ہے کہ اب یہ معاملہ وقتی طور پر بادی النظر میں بظاہر اب آپ کو یہ رکتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کے بعد اس قسم کا ایڈونچرزم جو لفظ استعمال کیا ہوتا ہوا آپ کو نظر نہیں آ رہا. میرا خیال ہے کہ بہتر تو یہی ہوگا کہ سبھی کو اس بات کا جو ہے وہ ادراک ہو، اور یہ نہیں ہونا چاہیے. ایڈونچرزم جو ہے وہ کسی طرف سے بھی ہو، وہ درست نہیں ہوتا. 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر پٹیشن موجود ہے، جو ترمیم سے پہلے کی کمیٹی تھی جس نے بینچز بنانے تھے، ان کے 2 جج صاحبان کا وہ کمیٹی کون سی تھی؟ وہ جسٹس منیب کی تھی، اس وقت جسٹس منصور کی تھی، اور اس وقت کی چیف جسٹس کی تھی. آپ نے کل ترمیم کر دی. اس کمیٹی میں جب یہ فیصلہ کیا جس کو آپ بیان فرما رہے ہیں، چیف جسٹس نہیں تھے، 2 تھے. تو پھر یہی ایڈونچرزم ہے. اب اس کو بند ہو جانا چاہیے. لیکن اس چیز نے اس ملک کو اس انتہا تک پہنچایا ہے. تو اس وقت بھی تو 2 ممبران تھے، تو پھر انہوں نے تیسرے ممبر کو بیچ میں لا کے تو انہوں نے بینچ تو بنا دیا تھا. تو معاملہ یہ ہے کہ اتنے معزز جج صاحبان، اب آپ اس سے اب مجھے بتائیں کہ اس سے آگے کیا ہے؟ یعنی سپریم کورٹ کے جج سے آگے بھی کوئی اور جو ہے وہ کوئی اعلیٰ عرفہ عظیم پوزیشن ہے، کوئی عظمت والی، عزت والی؟ سروسز چیف چلیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ بھی اتنی رسپیکٹ جو ہے وہ کمانڈ کرتے ہوں جتنی رسپیکٹ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان اور دی جج آف دی سپریم کورٹ کرتا ہے. تو یا کہ یہ کوئی طریقہ کیا کیا؟ انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم نے کمیٹی کا اجلاس بلایا، آپ اس کو انہوں نے آئین کا آرٹیکل 239 آج تک نہیں پڑھا. اسے پڑھ لینا. یہ پٹیشن لائی نہیں کرتی. اس پٹیشن کے لیے وہ بینچ کیوں بنانے میں اتنی جو ہے وہ عجلت اور اتنی پریشانی میں کیوں ہے؟ وہ یہی کچھ ہوتا رہا ہے پہلے یہاں پہ. تو اب آپ نے اس کو بطور ایویڈنس لیا ہے کہ اب کوشش کی لیکن کوشش ناکام ہوئی. ناکام تو خیر میں نہیں کہوں گا، لیکن اب اگر وہ پٹیشن سنی بھی جانی ہے، وہ تو وہ سنی نہیں جانی چاہیے. اس کی دائری کے اوپر ہی اعتراض آنا چاہیے کہ یہ کانسٹیٹیوشن سے مطابقت نہیں رکھتی.
پارلیمنٹ نے اگر ایک امینڈمنٹ کی ہے کانسٹیٹیوشن میں تو آرٹیکل 239 کے اوپر بہت واضح ہے کہ اس کے اوپر کوئی جورسڈکشن جو ہے وہ کسی بھی انلیس کہ آئین کا ڈھانچہ تبدیل کرنے کی کوشش ہو. نہیں، یہ بھی نہیں لکھا وہاں پہ. یہ بھی نہیں لکھا نہیں ہوا، بار نہیں ہے، بار نہیں ہے. پھر انلیس کہاں سے آ گیا؟ انلیس اس وجہ سے کہ اگر انکار بھی نہیں ہے. نہیں تو انکار اگر نہیں ہے تو پھر انلیس نہیں نہ آتا. ہاں، اقرار بھی نہیں ہے. نہیں، وہاں پہ یہ نہیں لکھا. نہیں میں کوٹ نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کوشش یہ ہو کہ آئین کے ڈھانچے کو تبدیل کیا جو پٹیشن کا حصہ ہے تو پھر آپ فرض کر لیں گے کہ آئین کے ڈھانچے کو تبدیل کیا گیا ہے. اسی کو روکنے کے لیے آرٹیکل 239 میں بڑی وضاحت سے ہے کہ واٹس ایور کوئی جو ہے وہ اس کو چیلنج نہیں کر سکتا. اچھا، یہ اب 34 جج کہاں سے لائیں گے؟ ہاں جی، 34 جج کہاں سے؟ کوئی ضروری نہیں 34 جج لانا. یہ آپ 4 لے ہیں، میکسیمم ہے. یہ تو اپ ٹو ہے نا. ٹھیک ہے، یہ تو اپ ٹو ہے. اب اگر آپ نے لانے ہیں 4 لے ہیں، 2 لے ہیں، لیکن کم از کم آپ کو جو ہے وہ 8 یا 4 تو لانے ہوں گے. اگر آپ نے کانسٹیٹیوشنل بینچز میں وہ کیس لوڈ ڈیٹرمن کرے گا کتنے کیسز آپ کے پاس لگے اس کے مطابق. لیکن 34 جو ہیں جو 8-9 بھی لائیں گے کیونکہ کنسٹیٹیوشن پٹیشنز لگی ہوئی ہیں اور کیسز ٹرانسفر ہو رہے ہیں. اگر صورتحال ایسی ہو کہ جو لوگ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا حصہ ہیں ان کے پاس یہ وقت نہ ہو کہ وہ دیگر جو پینڈنسی ہے اس کو وقت دے سکیں تو پھر میرا خیال ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ اس وقت 7 کا بنا ہے تو پھر 7 تو لانے چاہیے. اچھا، یہ فرمائیے گا کہ ابھی پاناما بینچ کے ایک جج نے جسٹس اعجاز افضل نے ایک بیان میں یہ کہا ہے کہ انہوں نے واٹس ایپ کے ذریعے، ان میں سے کسی جج نے واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کیا تھا اس جے آئی ٹی کا جس کے آپ کی جماعت کو اثرات بڑے پڑے اور آپ حوالہ بھی دیتے ہیں اس کا. ان کے ممبران کو انہوں نے اپروچ کیا اور کہا جی کہ حکومت تک ایسے ممبران کی پہنچ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ بڑا ایک کنفیشن ہے کہ یہ واقعتاً واٹس ایپ استعمال ہوا. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ پاناما کیس کا بہت حوالہ دیتے ہیں اور آپ کی جماعت حوالہ دیتی ہے، اتنا ہی حوالہ دیتے ہیں جتنا ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کا حوالہ پیپلز پارٹی دیتی ہے. اس کے اوپر آپ تحقیق کروانا نہیں چاہیں گے؟ نہیں جاننا چاہیں گے کہ پاناما کا معاملہ کس طریقے سے چلا، کس نے کیا کیا؟ کیونکہ یہ تو بہت بڑا آئینی معاملہ ہے کہ نہیں؟ نہیں، یہ معاملہ تو ایسا ہے کہ اس کی تحقیق جو ہے وہ ہونی چاہیے، لیکن اس معاملے میں معزز ججز جو ہے وہ انوالو ہیں. اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب جو ہے وہ خود اس میں جو ہے وہ شریک ہیں. وہ خود ان کی آڈیوز ہیں جن کا ہم نے اپنے طور پہ فرنزک کروایا ہوا ہے، وہ درست ہیں. وہ خود اس کے اوپر وہ رپورٹس آپ کے پاس ہیں، فرنزکس کی رپورٹس آپ کے پاس ہیں؟ جی بالکل وہ ہیں، لیکن کیونکہ ہم نے ان کو آفیشلی نہیں کروایا، اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کروایا. اس میں جو جس قسم کی وہ گفتگو کر رہے ہیں ایک اور صاحب کے ساتھ اور مریم نواز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اس کو ایسے کرنا چاہیے، تو معاملہ یہ ہے کہ اب اس کی اگر تحقیقات ہو تو کون کرے؟ نہیں، آپ پٹیشن دائر کریں جی کہ اتنا بڑا معاملہ ہے، ایک پرائم منسٹر کو فارغ کیا گیا اور ہمارا اس کے اوپر دل دکھا ہوا ہے. ایک جج کی اس میں ایک کنفیشن بھی آ گئی، واٹس ایپ استعمال ہوا ہے. میں بیٹھے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل جو دکھا ہوا ہے نا اسے دکھا ہی رہنے دیں. معاملہ یہ کہ آگے دل دکھانے والے معاملات جو ہے نا ان کا سدباب. اگلا معاملہ کون سا رہ گیا؟ سارے معاملے تو آپ کے طے ہو گئے. نہیں، آپ یہ آج ہی آپ ہی یہ فرما رہے ہیں کہ جی یہ 2 معزز جج صاحبان نے یہ انہوں نے کہا کہ جی یہ کمیٹی بن گئی ہے. لیکن جوڈیشری کے اندر جو آڈیو لیکس کے، آڈیو کالز کے ریکارڈنگ کے حوالے سے، لوگوں کو اٹھانے کے حوالے سے خط گیا ہوا ہے، یہ بہت سارے پینڈنگ معاملات ہیں. بات یہ ہے کہ یہ جو خط ہیں ان خطوں میں معزز جج صاحبان ایک دوسرے کو مخاطب جس طرح سے کرتے رہے ہیں اور جس طرح سے ایک دوسرے کو ایکسپوز کرتے رہے. آپ مجھے بتائیں کہ اس کے بعد جن لوگوں کی زندگی کے یہ فیصلے کرتے ہیں سزائے موت دیتے ہیں یا بری کرتے ہیں، اب وہ لوگ کیا چلیں وہ لوگ جو بھی سوچیں گے. لیکن جو کنسٹیٹیوشنل معاملات ہیں جس طرح ججز کے گھروں کی سرویلنس کا معاملہ ہے، خط باقاعدہ گیا ہوا ہے، یہ تحقیقات تو ابھی ہونا باقی ہے. تو جوڈیشری کے اندر کے معاملات ابھی رکے نہیں ہیں. تو اگر آپ کی وری ہے تو صحیح ہے، جج زیادہ لانے سے، آئینی بینچ بنانے سے جو اندر کے جذبات ہیں وہ تو نہیں ٹھنڈے ہوئے نا، وہ تو وہیں پہ ہیں. نہیں، وہ جذبات کیونکہ یہ اختیار ہی اتنا بڑا تھا کہ آپ وزیر اعظم کو گھر بھیج دیں، آپ جس کو چاہیں جو مرضی کر دیں.
یعنی میل کو فیمیل اور فیمیل کو میل بنا دیں، یعنی اتنا جو ایسا تو کوئی فیصلہ نہیں ہوا. نہیں، فیصلہ ہونے والا تھا ویسے. اچھا ٹھیک ہے، میں نے کہا کوئی ایسا فیصلہ صرف نظر کر گئے ہو، ایسے جب ہمارے کیمرہ مین کو تشویش لاحق ہو گئی ہے کہ جی آپ کو پتہ کیوں نہیں چلا. تو یہ جو اختیارات تھے، ان اختیارات کا پھر جو ہے وہ یہی جو ہے وہ کچھ سامنے آنا تھا جو یہ خطوں کی صورت میں سامنے آتا. اچھا یہ بھی بتا دیں کہ سروسز چیفز کے عہدے میں 2 سال کے اضافے کی کیا وجوہات؟ دیکھیں، یہ اب سروسز چیف کا جو عہدہ ہے یہ اب 3+3 ہو گیا تھا. ٹھیک. اب یعنی اگر ایک چیف ہوتا ہے تو وہ اگر 3+3 نہیں ہوتا تو پھر لوگ کہیں کہ پنجاب یہ کیسے صاحب تھے. تو اس میں اضافہ کر کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرم جو ہے یہ سفیشینٹ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ 2 سال بعد ہی ملک جس قسم کی صورتحال سے 2-4 ہو جاتا تھا، یعنی آپ مجھے بتائیں کہ جس سال میں، جب وہ سال شروع ہوتا تھا جس سال میں آرمی چیف کی تعیناتی ہونی تھی، اس میں پھر کیا کچھ ہوتا ہے. یعنی نومبر 21 کے بعد نومبر 22 میں موجودہ آرمی چیف کی تعیناتی ہونی تھی. اس سال میں لانگ مارچز، شارٹ مارچز، گراؤ، کیا کچھ نہیں ہوا. اخیر پھر جو ہے وہ راول پنڈی میں انسانوں کا سمندر لانے کی جو ہے وہ تیاری ہوئی. کیا تھا وہ سارا کچھ یہی تھا. اس رد عمل تو میں معاملہ آپ نے یہ سوچا کہ معاملہ یہ کہ اگلے سال ہم دوبارہ سے یہ مدعا دیکھیں، 5 سال کر دیں. تو میرا خیال ہے کہ چلیں کوئی 4 سال تو سکون ملے گا نا. اگر سکون حاصل کرنے کے لیے نہیں، سکون نہیں، مثال کے طور پہ یعنی اگر یہ اس قسم کی صورتحال پیدا ہونی ہے تو اول تو ہونی نہیں چاہیے. لیکن اگر معاملات اس طرح کے سے ہوتے ہیں جو کہ بدقسمتی سے ہوئے اور کسی ایک لیڈر کے یہ ذہن کی اختراع تھی اور اس نے جو ہے وہ اس کو ایسا کیا جس سے میں سمجھتا ہوں کہ انسٹیٹیوشن کو بھی اگر نقصان نہیں پہنچا تو کم از کم ابہام ضرور ہوا اور پولیٹیکلی بھی یہ ساری صورتحال بنی. تو اس لیے یہ 3+3 کی بجائے اگر یہ 3+3 کیوں کہہ رہے ہیں؟ سارا 3+3 نہیں. دیکھیں باجوہ صاحب 3+3 نہیں ہوئے. آپ اگر نہ دیتے اس سے پہلے بھی معاملہ یہ ہے کہ یہ جلکیانی کا ہوا، جل باجوہ کا ہوا، نہیں اس سے پہلے راہیل شریف بھی ہو سکتا تھا اگر ان کو دوسرے معاملات نہ ہوتے. اس سے پہلے جو ہے وہ 11 سال بھی ہوئے ہیں. لیکن وہ آئینی نہیں تھا. 9 سال بھی ہوئے. ڈفرنس بینگ کہ آپ نے اپروو کر کے قانون میں ترمیم کر کے، آئین میں نہیں، سن لیں، اگر وہ آئینی کیسے نہیں تھا، وہ بعد میں پارلیمنٹ نے جو کچھ ہوا تھا اس کو سارے جس طریقے سے کروایا گیا، اس کو آئینی تو نہ کہنا. آپ کو پتہ کس طرح کروایا گیا تھا. تو پھر بات یہ ہے کہ اس طرح سے کروانے سے بہتر ہے کہ آپ نے پہلے 5 سال کہ آپ اس چیز کو ریگولرائز کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ٹینیور ہے کہ اسے 3+3 کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ 1 سال کم ہوا ہے. کس طرح کم ہوا ہے؟ 3+6 بنتا ہے تو یہ 5 ہے. لیکن یہ 5 کا ایک ٹینیور ہے رانا صاحب. یہ 5 + 5 10 سال بنتا ہے. نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ سفیشینٹ ہے. لیکن آپ کے خیال میں سفیشینٹ ہے جی؟ نہیں، ایکسٹینشن کا دروازہ تو نہیں بند ہوا. لیکن وہ خیر کیونکہ ایک حساسیت اور ایک ایمرجنسی صورتحال اس عہدے سے ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ آفٹر 5 ایئر لہٰذا آپ پلیز 3+3 والا آرگومنٹ نہ کریں. وہ ٹینیور پلس ایکسٹینشن ہے. یہ ٹینیور پلس ایکسٹینشن از 10 ایئرس. آپ نے ماشاءاللہ 5 سال زیادہ. لیکن ایسا ہوگا نہیں. آپ کو کس طرح پتا؟ اگر یہ سفیشینٹ ہے. نہیں، آپ کے خیال میں سفیشینٹ ہے. میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ پاکستان میں حالات تبدیل ہوتے چلیں اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. 3 سال نہیں، ہم نہیں کہتے. آپ بے شک اس کے اوپر نہیں، آپ دیکھیں نا یہ اپوزیشن جو ہے یہ اب ادھر ادھر آگے پروگراموں میں بڑی آواز اٹھا رہی ہے. یہ کیوں نکل گئے وہاں پہ؟ یہ وہاں پہ جا کے امینڈمنٹ موو کرتے ہیں. چلو ہم سن لینا، ہم اگر نہ بھی مانتے تو چلو اور ریکارڈ تو کوئی چیز آ جاتی. کیوں نہیں کیا انہوں نے ایسا؟ اچھا وہ انہوں نے نہیں کیا، لیکن آپ نے بھی. اچھا میں آپ کو امپلیکیشنز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. پاکستان میں حالات تبدیل ہو سکتے ہیں. جن افراد کا ذکر کیا جن میں سے ایک کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے اور ایک جو پرائم منسٹر ایکس ہے وہ اڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے، اگر اس قسم کے حالات بنے تو وہ جب بندہ آپ لگائیں گے اس قسم کا کوئی سیاستدان تو پھر وہ 5 سال رہے گا. اور اگر آپ اس وقت ان دانتوں کے نیچے آئے ہوئے تو پھر آپ کو یاد آئے گا کہ ہم نے 5 سال کر کے زیادتی کی. میں پھر اسی بات کا حوالہ دوں گا
کہ یہ تو پھر ہماری قومی بدقسمتی ہے کہ جس طرح سے میں نے بات کی کہ سپریم کورٹ جو آدمی اس لیول پہ اللہ تعالیٰ اس کو پہنچائے اور وہ خود پہنچے اپنی قابلیت کی بنیاد کے اوپر یا خدا تعالیٰ کی دیوی صلاحیتوں کی بنیاد کے اوپر، تو ادھر بھی لیفٹیننٹ جنرل تک پہنچنا کوئی آسان کام تو نہیں، تو وہاں پہ بھی اگر کوئی بندے کی نیت یہ ہے فی الحال حالات تو یہ پھر بدقسمتی ہے. اس طرح نہیں ہونے کا آپ یہ فرما رہے ہیں، اس ٹینیور میں ایسا نہیں ہونے کا. ذرا کوئکلی آپ نے، میں نے دیکھا تھا بشرا بی بی کے بارے میں بیان دیا تھا کوئی ڈیل انوالو نہیں ہے، باوجود اس کے کہ ہر مرتبہ جب کے پی کا چیف منسٹر یہاں سے ہو کے جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں ڈیل کے ذریعے جاتے ہیں. تو آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بشرا کا جیل سے نکلنا اور پھر پشاور چلے جانا، پھر لاہور چلے جانا، پھر ان کی گاڑی جو ہے وہ عدالت کے سامنے پروٹوکول کے ساتھ نکل، اس میں کوئی ڈیل انوالو نہیں ہے، کوئی انڈرسٹینڈنگ انوالو نہیں ہے. نہیں دیکھیں، جب آپ ڈیل کہتے ہیں نا تو اس کو پھر ان معنوں میں لینا جن معنوں میں ڈیل سمجھی جاتی سمپل ہے کہ آپ گاڑی کا نہیں سن لیں، آپ گاڑی کا آگے چلے جانا پروٹوکول، یعنی جیل سے وہاں پہ ان کو پیدل چلوانے کی بجائے چلو آپ سے بہتر کون جانے گا، اگر جس نے پروٹوکول نہیں دینا ہوتا نا تو وہ پیدل چلواتے ہیں. میرا خیال ہے کہ دیکھیں ہمیں اس حد تک بھی جو ہے وہ اچھا چلے پروٹوکول کو نکال دیں، لیکن جیل سے باہر آنے میں کوئی ڈیل نہیں ہے کہ انہوں نے کیا آکے کرنا ہے، پارٹی کو سنبھالنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کوئی انڈرسٹینڈنگ تو ہوگی نا صاحب. دیکھیں میں گورنمنٹ کے بہاف پہ تو یہ بالکل پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بشرا بی بی کی بیل میں گورنمنٹ نے تو کوئی ڈیل نہیں کی، اور مجھے لگتا ہے کہ عدالت نے بھی، جج صاحب نے بھی کوئی ڈیل نہیں کی. لیکن یہ ممکن ہے کہ آپ کی معلومات نامکمل ہوں. نہیں، جو حکومت کی حد تک تو مکمل ہے، نہیں دوسری حد تک بھی انفارمیشن کافی بہتر ہے اور کوئی ایسا ڈیل والا معاملہ نہیں ہے. اور یہ ان کی میرا خیال ہے کہ بیل کینسلیشن کے لیے بھی اپلیکیشن چلے گئی ہے. جی اپلیکیشن کے تو پھر ذرا علیمہ صاحبہ جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ اب آپ کو سڑکوں پہ ہر حال میں آنا ہے، اب دوبارہ سے وہ بات کر رہے ہیں انقلاب کی. ہم نے پہلے بھی یہ سنا ہوا ہے، لیکن اس مرتبہ ان کا خیال ہے کہ ٹرمپ آئے گا اور اس کے بعد حالات جو ہیں ان کے موافق ہوں گے اور لوگوں میں غصہ بڑھا ہوا ہے. تو میں ذرا آپ کی اسیسمنٹ جانا چاہوں گا اگلے 2-3 دنوں میں کیا ہو سکتا ہے. دیکھیں انہوں نے پہلے آج سے 4 مہینے پہلے انہوں نے کہا کہ سید منصور علی شاہ نے آنا ہے اور اس کے آتے ہی جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ الٹ جائے گی. تو اس کے یہ جو ہے وہ یعنی الٹی پلٹی تو ہے لیکن اس طرح نہیں الٹی جس طرح وہ سوچ رہے تھے، الٹی پلٹی تو ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی کو نشانہ بناتے ہیں، یعنی جس کے متعلق بھی بات کرتے ہیں. اب انہوں نے ٹرمپ کے اوپر چلے گئے ہیں، ٹرمپ کے بعد پھر کوئی اور سہارا ڈھونڈ لیں گے. دیکھیں میں ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ یہ بات کہوں کہ عمران خان صاحب کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ اپنی برادری کے ساتھ، برادری سے مراد پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل لیڈرشپ اس کے ساتھ بیٹھیں اور جو بھی مسئلے ہیں وہ ان کی پارٹی سے متعلقہ ہے، ان کی ذات سے متعلقہ ہے، سیاست سے متعلقہ ہے، اس ملک سے متعلقہ ہے، اس کے اوپر بیٹھ کے بات کریں. اور جب تک اس ملک کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے ایک دوسرے کو معاف کر کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے اس ملک کے مسائل کا حل نہ ڈھونڈا، اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ یہ مسائل جو ہیں یہ حل ہوں گے. اور اس میں اگر کوئی بندہ رکاوٹ ہے اس وقت تو وہ عمران خان صاحب ہی ہیں. اور اگر انہوں نے یہ نہ کیا تو 2 لفظوں میں کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ پھر میرا خیال ہے کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ میں سب کو ختم کر دوں. تو میں تو نہیں یہ کہتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی پوری دنیا کو ختم کرنے پہ تلا بیٹھا ہو تو اسے اپنی ہی فکر کرنی چاہیے. بالکل آخر میں کابینہ میں ایکسپینشن کی بات ہو رہی ہے، منسٹریز چینج ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ اس کے متعلق وزیر اعظم نے پارلیمانی پارٹی کی اس میٹنگ میں انہوں نے 2 ٹوک انداز میں کہا ہے، ری شفل اور اضافے دونوں میں انہوں نے بات کی ہے. اس میں کور منسٹریز تو نہیں کہ فائنانس وغیرہ تو نہیں تبدیل ہوگی، فائنانس، فورن، ڈیفنس نہیں. اب وزیر اعظم رول آؤٹ نہیں کر سکتے، کوئی شیئر نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ میں ری شفل بھی کروں گا اور میں ایڈیشن بھی کروں گا. اتحادی سے مراد پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی میرا خیال ہے پیپلز پارٹی اب فی الحال کیبنٹ میں تو نہیں آ رہی. جے یو آئی کو نہیں آنا چاہیے اور نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. تو باقی رائے کون گیا ہے ویسے؟ اپنی پارٹی سے بندے ہی ہوں گے؟ نہیں، دوسرے الائز بھی ہیں ہمارے پاس. ساتھ کیو لیگ ہے، ہمارے ساتھ آئی پی پی ہے،
آپ ان کو ان کے آلریڈی منسٹرز ہیں نا، آلریڈی منسٹر ٹھیک ہے، ایکسپینڈ کریں گے اتحادیوں کا جو ایگزسٹنگ پول ہے اس کو؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اتحادیوں کے پاس تو ان کا حصہ ہے، لیکن ہماری اپنی پارٹی میں جو ہے وہ تھوڑا ہمیں ضرورت ہے کہ کچھ لوگوں کو فردر جو ہے وہ اکاموڈیٹ کیا جائے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا.